تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کوئی بھی شخص شہزادی کے سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ بوڑھی رومیلا اسے نئے نئے سوال بتاتی رہتی تھی اور یہ سوال اتنے مشکل ہوتے تھے کہ کوئی اس کا جواب نہ دے سکے۔ شہزادی نے پہلا سوال شبنم کے قطروں سے تاج بنانے کا اپنے دماغ سے کیا تھا، لیکن لوگوں کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ شہزادی کا پہلا سوال کون سا ہے، اس لیے شہزادی نے فوراً یہ سوال بدل دیا تھا۔ بوڑھی رومیلا نے اس سے کہا، اب جب بھی کوئی نوجوان آئے تو تم مجھ سے پوچھ لینا کہ اس سے کیا سوال کرنا ہے۔ اس طرح بہت عرصہ گزر گیا اور کوئی نوجوان شہزادی کے معیار پر پورا نہیں اترا، لیکن پھر ملک فارس سے ایک خوبصورت، طاقتور اور توانا نوجوان آیا۔ اس نے آ کر بادشاہ کے محل میں اعلان کیا کہ وہ شہزادی کے تینوں سوالوں کے جواب دے گا۔ شہزادی تک جب یہ اطلاع پہنچی تو خوب ہنسی اور کہنے لگی، چلو بہت دیر بعد کوئی مرغا پھنسا ہے۔ میں نے بھی بہت دن سے کسی انسان کی گردن کو کٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ نوجوان کیا چیز ہے۔ ہوتا یوں تھا کہ جب بھی کوئی نوجوان آتا تھا تو شہزادی پردے کے پیچھے بیٹھ جایا کرتی تھی اور نوجوان سے سوال پوچھتی تھی۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ شہزادی اس نوجوان کی شکل دیکھے۔ ہاں، جب اس کی گردن کاٹی جا رہی ہوتی تھی تو وہ نوجوان کی گردن کٹتے ہوئے ضرور دیکھا کرتی تھی۔ نیا نوجوان جب سامنے آیا تو شہزادی اپنی خاص بزرگ رومیلا کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ عموماً یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ سوالات رومیلا ہی کیا کرتی تھی اور یہ سوالات شہزادی کی طرف سے ہی ہوتے تھے۔ چونکہ رومیلا عمر رسیدہ اور بہت زیادہ چالاک تھی، درمیان میں پردہ پڑا ہوا تھا۔ آج ہوا بہت تیز چل رہی تھی اور شہزادی بہت ہی خوبصورت لباس میں ملبوس سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں پردے پر لگی ہوئی تھیں اور وہ دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی کہ چلو ایک اور بے وقوف اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، کہ اچانک ہی ہوا کا تیز جھونکا پردے کو اڑا لے گیا اور ایک لمحے کے لیے شہزادی کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا۔ شہزادی اور وہ نوجوان آمنے سامنے ہو گئے۔ نوجوان کے چہرے پر تو کوئی تاثر پیدا نہیں ہوا، لیکن شہزادی نے نوجوان کو دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ اس سے پہلے اس نے اتنا خوبصورت نوجوان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دل کے اندر ایک عجیب سا احساس بیدار ہونے لگا۔ یہ نوجوان اسے بے انتہا پسند آیا تھا۔ ادھر رومیلا تھی کہ اس سے چالاکی کے ساتھ کوئی سوال کرنے والی تھی کہ شہزادی کا دل چاہا کہ رومیلا کو سوال کرنے سے منع کر دے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ رومیلا نے کہا، نوجوان، تم جانتے ہو کہ تمہیں شہزادی کے ہر سوال کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہوگا۔ اگر تمہارا جواب غلط نکلا تو تمہیں موت کا شکار ہونا پڑے گا۔ آج تم سے پہلا سوال کیا جا رہا ہے، تم اس کا جواب دو، اور اگر تم نے صحیح جواب نہیں دیا تو سمجھ لو کہ تمہاری آدھی موت تمہارے سامنے آ گئی ہے۔ اس کے بعد تمہیں 2 دن اور ملیں گے، اور اگر تم نے صحیح جواب نہیں دیا تو سمجھ لو کہ اس کے بعد تمہاری گردن تمہارے کندھوں پر نہیں رہے گی۔ نوجوان نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی اور بولا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ اس دنیا میں ترقی کس طرح ہوئی، لوگوں نے کس طرح اس دنیا میں رہنا سیکھا، اس کا صحیح جواب تمہیں دینا ہے۔ سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ ادھر شہزادی کا دل ہول رہا تھا اور وہ امید بھری آنکھوں سے اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دل و جان سے اس نوجوان پر عاشق ہو گئی تھی اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے جس طرح بھی ہو سکے زندہ رہنے کا موقع فراہم کرے گی۔ نوجوان کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے کہا، زمانہ قدیم میں انسان کسی بھی چیز سے واقف نہیں تھا۔ اس وقت تو بہت معصوم تھا۔ سب سے پہلے جو اس نے چیز دریافت کی وہ آگ تھی، اور آگ اس نے اس طرح دریافت کی کہ ایک دن ایک درخت پر بجلی گری اور درخت میں آگ لگ گئی۔ انسان اس درخت کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس آگ نے پورے درخت کو راکھ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ آگ کو دیکھ کر جنگلی جانور بھاگ جاتے ہیں۔ ایک دن کسی شخص کے ہاتھ پتھر کے 2 ٹکڑے لگے۔ اس نے انہیں رگڑا تو چنگاریاں نکلی، اور پھر لوگوں کو یہ دلچسپ مشغلہ ہاتھ آ گیا۔ وہ خاص قسم کے پتھر کے ٹکڑے لاتے اور انہیں آپس میں رگڑ رگڑ کر ان میں آگ لگا دیتے۔ اس طرح انہوں نے سوکھی لکڑیوں کو جلانا شروع کر دیا اور آگ جلا کر وہ جنگلی جانوروں سے بچنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ پھر ایک دن گوشت کا ایک ٹکڑا انسان کے ہاتھ سے آگ میں گر گیا۔ جب اسے نکال کر کھایا تو بڑا مزیدار لگا۔ اس دن انسان کو یہ معلوم ہوا کہ بھنا ہوا گوشت کچے گوشت سے زیادہ مزیدار ہوتا ہے۔ پھر پہلے لکڑی کے اور پھر مٹی کے برتن بنائے جانے لگے۔ اس طرح برتنوں میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی جانے لگیں۔ پھر انہوں نے کھانا آگ پر پکانا شروع کر دیا۔
آگ جب روشن ہوتی تو رات کی تاریکی میں خوب روشنی پیدا ہو جاتی تھی۔ وہ اپنے اوزار اور ہتھیار پتھروں سے بناتے تھے۔ جس طرح انسان ترقی کی منزلیں طے کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے کھانے پینے، کپڑے پہننے اور گفتگو کرنے کا طریقہ سیکھا، اور پھر اس طرح ہر شخص وجود میں آیا جن میں کپڑے دھونے والا دھوبی، بال کاٹنے والا نائی، جھاڑو دینے والا بھنگی، پانی پہنچانے والا بیشتی اور سونے کا کام کرنے والا سنار، سب کے سب اپنے کاموں میں مہارت حاصل کرنے لگے، اور اس طرح انسان نے ترقی کی منازل طے کیں۔ شہزادی مہتاب اور اس کی ساتھی عورت رومیلا حیرت کی شدت سے آنکھیں پھاڑے اس نوجوان کی باتوں کو سن رہے تھے، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ سمندر کی مانند ہے۔ رومیلا کی زبان بھی بند ہو گئی تھی۔ شہزادی نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، کیا اس کے جواب درست ہیں؟ 100% درست شہزادی۔ شہزادی کا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ اس کا دل چاہا کہ نوجوان کو مبارکباد دینے کے لیے اس کے نزدیک پہنچ جائے، لیکن یہ اس کی شان کے خلاف تھا۔ البتہ اس نے اعلان کیا کہ نوجوان نے پہلے سوال کا جواب بالکل ٹھیک دے دیا ہے، اور پوری راجدھانی میں شہرت اور دھوم مچ گئی۔ پہلا نوجوان ہے جس نے شہزادی کے سوال کا صحیح جواب دیا، اور اب 2 دن اور باقی تھے۔ شہزادی کے دل کی حالت رومیلا کی سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ شہزادی تو چاہتی تھی کہ اب نوجوان سے کوئی سوال نہ کیے جائیں، لیکن رومیلا کوئی ایسا مشکل سوال تلاش کر رہی تھی جس کا جواب نوجوان نہ دے سکے۔ شہزادی دل کی بات اس سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ یہ بات غلط ہو جاتی۔ اگر نوجوان کے تینوں سوال درست نہ ہوتے اور اسے معاف کر دیا جاتا تو پھر وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے جن کے عزیز و اقارب موت کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ چنانچہ شہزادی نے دل پر پتھر رکھا اور دوسرے دن کا انتظار کرنے لگی۔ جب رومیلا اس سے دوسرا سوال پوچھنے والی تھی، ادھر رومیلا دوسرے انداز میں سوچ رہی تھی، اور اس نے شہزادی سے کہا، شہزادی صاحبہ، یہ نوجوان ضرورت سے زیادہ چالاک معلوم ہوتا ہے۔ اس نے جس طرح انسان کی ترقی کے مسئلے کو حل کیا، میں سمجھتی ہوں خود میرے ذہن میں بھی اتنی باتیں نہیں تھیں کہ آگ کس طرح دریافت ہوئی، انسان نے کس طرح ترقی کے راستے طے کیے۔ رومیلا رات بھر پریشان رہی تھی، لیکن دوسرے دن اس نے آخرکار ایسا مشکل سوال تلاش کر لیا جو بہت ہی مشکل تھا۔ جب نوجوان سامنے آیا تو شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دل میں سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خواب میرے لیے مصیبت بن جائے۔ رومیلا نے 3 ایک جیسی لکڑیاں دیں اور بولی، تمہیں یہ بتانا ہے کہ ان لکڑیوں میں سے جڑ کون سی ہے، تنا کون سا ہے اور شاخ کون سی ہے، یہ بات تمہیں بتانی ہے۔ نوجوان کچھ دیر سوچتا رہا، اور اس کے بعد اس نے کہا، مجھے ایک بڑے برتن میں پانی دیا جائے۔ پانی ایک بڑے ٹب میں اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ نوجوان نے تینوں لکڑیاں پانی میں ڈال دیں۔ جو لکڑی سب سے پہلے پانی میں بیٹھی، نوجوان نے وہ لکڑی اٹھا کر رومیلا کو دے دی اور کہا، یہ جڑ ہے۔ پھر دوسری لکڑی پانی میں بیٹھی تو نوجوان نے اٹھا کر کہا، یہ تنا ہے۔ آخر میں تیسری لکڑی رہ گئی تھی تو اس نے اٹھا کر کہا، یہ شاخ ہے۔ تینوں پر نشان لگوا دیے گئے، اور ماہرین جس سے یہ لکڑیاں حاصل کی گئی تھیں ان کی شناخت میں لگ گئے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ پہلی لکڑی جڑ ہے، دوسری لکڑی تنا اور تیسری شاخ ہے۔ ایک بار پھر پورے دربار میں دھوم مچ گئی، اور لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بس اب یوں سمجھا جائے کہ شہزادی کی شادی بالکل قریب ہے۔ لیکن رومیلا کا منہ بالکل زرد ہو گیا تھا۔ وہ صرف یہ سوچ رہی تھی کہ شہزادی اسے اس بات کی تنخواہ دیتی ہے کہ وہ اس طرح کے سوالات کرے جس کا کوئی جواب نہ ملے، لیکن دوسری طرف شہزادی خوش تھی کہ نوجوان شہزادے نے دوسرے سوال کا جواب بھی صحیح بتایا ہے۔ رومیلا فی الحال اپنے کام میں مصروف تھی۔ اس نے تیسرے سوال کے لیے 3 گائیں جو بالکل ایک جیسی تھیں نوجوان کے سامنے بھیجیں، اور سوال کیا، ان میں سے نانی کون سی ہے، ماں کون سی ہے اور بیٹی کون سی ہے؟ پھر وہی اعلان ہوا، وہی ہنگامہ ہوا۔ یہ سوال بہت دیر تک پریشانی کا باعث بنا رہا۔ پھر نوجوان نے سب لوگوں کے سامنے گھاس منگوائی اور کہا، ان گایوں کو 2 دن تک بھوکا رکھنا ہے، میں اس کے بعد جواب دوں گا۔ اس کی خواہش کے مطابق گایوں کو بھوکا رکھا گیا۔ سب لوگوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا تھا، کیونکہ بات زندگی اور موت کی تھی۔ گائیں 2 دن تک بھوکی اور پیاسی رہیں۔ اس کے بعد نوجوان نے وہ گھاس ایک جگہ ڈالی اور کہا، ان میں سے جو گائے سب سے پہلے گھاس تک پہنچے گی وہ بیٹی ہوگی۔ اس کے بعد دوسری گائیں وہاں تک پہنچے گی تو وہ ماں ہوگی۔ تیسری جو سب سے آخر میں پہنچے گی وہ نانی ہوگی۔ ایسا ہی کیا گیا۔ اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ نوجوان کا دیا ہوا جواب بالکل درست ہے۔ اب تو ایک کھلبلی مچ گئی۔ نوجوان کو بڑے احترام سے مہمان خانے میں رکھا گیا
بادشاہ نے بڑی افسردگی کے ساتھ شہزادی کو بلایا اور کہا، میری بیٹی بڑی افسردہ ہوگی کہ اب تیری شادی ہونے والی ہے۔ میں ایک ترکیب سوچ رہا ہوں۔ وہ کیا میرے بابا؟ تجھے بتاؤں گا نہیں، میں تو صرف تیری جان بچانا چاہتا ہوں۔ شہزادی مہتاب باپ سے یہ بات نہ کہہ سکی کہ اس کی جان نہ بچائی جائے، وہ تو خود اس نوجوان سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن باپ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ نوجوان کو دربار میں طلب کیا گیا اور اس کے سامنے 3 قیمتی ہیرے رکھے گئے، اور اس کے بعد درباریوں کے سامنے بادشاہ نے ایک سوال کیا، نوجوان تم نے یہ شرط جیت لی ہے، لیکن ہماری بیٹی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ آج تک شادی سے گریز کرتی رہی ہے۔ میں تمہیں ایک پیشکش کرتا ہوں کہ یہ 3 ہیرے دنیا کے قیمتی ترین ہیرے ہیں۔ اگر تم چاہو تو یہ ہیرے لے کر واپس چلے جاؤ اور شہزادی سے شادی کی بات نہ کرو۔ ہم یہ ہیرے اس کے بدلے میں تمہیں دیتے ہیں۔ شہزادی دل ہی دل میں ہنسی۔ اس نے دل میں سوچا، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ نوجوان نے اپنی جان کی بازی لگائی تھی کہ وہ شہزادی سے شادی کرے۔ غرض یہ کہ لوگ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے تیار ہو گئے تو نوجوان نے کہا، یہ ہیرے مجھے نہیں چاہیے۔ میرا نام شہزاد ہے اور میرا بھائی سب سے پہلے شہزادی کے پاس آیا تھا۔ شہزادی نے اس سے سوال پوچھا اور سب سے پہلے شہزادی کے ظلم کا شکار ہونے والا میرا بھائی ہی تھا۔ تو پھر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جائے پناہ صرف یہ کہ بھائی کی زندگی سے زیادہ میرے لیے کوئی قیمتی ہیرا نہیں ہے، اور جہاں تک شہزادی کی بات ہے، میں شہزادی سے بالکل شادی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ میرے بھائی کی قاتل ہے۔ اپنے بھائی کی قاتلہ سے میں شادی کبھی نہیں کروں گا۔ یہ جواب سن کر سارے درباریوں کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ یہ عجیب انسان ہے جس نے دنیا کے سب سے قیمتی ہیرے ٹھکرا دیے تھے، وہ شہزادی جس کے لیے لوگوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دیں۔ یہ سب سے زیادہ حیرت ناک بات تھی، لیکن بادشاہ خوشی سے پاگل ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے پھر بھی نوجوان سے کہا، نوجوان تمہارے جواب سے میں بہت خوش ہوا۔ اپنی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی شہزادی کو جو اتنے انسانوں کی قاتل ہے، سبق تو ملنا چاہیے۔ شہزادی نے شرط ہاری، لیکن نوجوان نے اسے ٹھکرا دیا۔ نوجوان نے شکریہ ادا کیا اور وہاں سے واپس چل پڑا، لیکن شہزادی کا روتے روتے برا حال ہو گیا تھا۔ اس نے رومیلا سے کہا، رومیلا یہ بہت برا ہوا۔ کیوں شہزادی؟ آپ تو شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ میرے خواب نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ بلک بلک کر رو پڑی۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے لائک کیجئے، شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔